بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، فخر الدین رازی آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ایک تاریخی مغالطہ، تاریخی غلط فہمی ہے جس کا شکار ہماری نوجوان نسل بھی ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ تھوڑی بہت وضاحتیں کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کا ذہن مطمئن ہو جائے گا۔ کچھ تاریخی حوالے ہوں گے، کچھ سوالوں کے جواب ہوں گے، اور پھر بین الاقوامی طور پر ہمیں کیسے پچھاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سب باتیں اس کے درمیان میں آ جائیں گی۔ یہاں میری ایک چھوٹی سی حسب دستور گزارش ہے، اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع پر بات شروع کروں، آپ تھوڑی سی زحمت کر لیں، تھوڑی سی تکلیف کر لیں۔ وہ یہ ہے کہ سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں، اور آگے چھوٹی سی آپ کو گھنٹی نظر آئے گی، آگے نظر گھنٹی، مہربانی کیجئے اس کو بھی تھوڑا سا دبا دیجئے۔ جب تک گھنٹی بجے گی نہیں، پتہ نہیں چلے گا کہ بلی آئی ہے کہ نہیں آئی۔ ایسا نہ ہو کہ بلی خاموشی کے ساتھ آئے اور چوہے کو کھا جائے۔ خیر، میں نے یہ بات تنزیہ یا مذاقن کی۔ آئیے اصل موضوع کی طرف۔ حضرات گرامی، میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں، انڈیا کا رہنے والا ہوں۔ یہ سارا خطہ پاکستان، ہندوستان، بھوٹان، نیپال، سری لنکا بنیادی طور پر انڈیا کا علاقہ ہے۔ یہ بھی تسلیم کہ میں بنیادی طور پر ایک ہندو ہوں، یعنی میرا جو باپ دادا تھا وہ ہندو تھا۔ آج سے 7، 8، 10 نے جو کہ تھی، کسی نے کسی مقام پر، کسی نے کسی مقام پر اسلام کو قبول کیا۔ اسلام کو قبول کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان میں ایک انقلاب آ گیا، اور پھر جو کہ تھے بیرونی حملہ آور یہاں پر آ کر قابض ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے مقامی وسائل پر قبضہ کیا، قتل و غارت کی، لوٹ مار کی، حتیٰ کہ ان لوگوں کی حکومت کی طوالت جو کہ تھی وہ 700 سال سے لے کر 800 سال تک ہو۔ پھر انگریز آیا، انگریز نے 90 سال تک حکومت کی۔ 90 سال تک حکومت کرنے کے بعد اسے یہاں جانا پڑا۔ انگریز جو کہ تھا وہ یہاں یہ بیج بو کر گیا کہ مسلمان اقلیت میں تھے، ہندو اکثریت میں تھے۔ پھر کون سی وجوہات تھی کہ ہندو ہمیشہ مسلمانوں کا غلام رہا، مسلمانوں کے ماتحت رہا، اور مسلمان اقلیت ہونے کے باوجود ہندوستان کے اوپر حکومت کرتے رہے۔ یہ وہ سوال تھا جس نے دراصل پاکستان کی بنیاد رکھی، ہندوستان کی تقسیم کی بنیاد رکھی۔ اگرچہ مسلمانوں نے اسے سلجھانے کی کوشش بھی کی، بہتر کرنے کی کوشش کی، لیکن ہندو کا ذہن چونکہ بڑا مکار اور چالاک ہوتا ہے، میرے لفظوں پر معذرت، لیکن میرے پاس اس سے مناسب اور کوئی لفظ نہیں کہ ہندو کے لیے میں مکار کا لفظ بولوں۔ غصہ کسی کو ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ٹھیک ہے جی، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ تو چونکہ بڑا چالاک تھا، اس لیے جو کہ تھا اس نے دیکھا کہ اگر ہندوستان متحد رہتا ہے تو پھر یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت یہاں پر رہے گی، اسمبلی میں مسلمانوں کے پاس اتنی اکثریت ہوگی کہ ان کے بغیر نہ کوئی وزیر اعظم بن سکے گا، نہ کوئی صدر بن سکے گا، نہ کوئی پالیسی چل سکے گی۔ مسلمان جس طرف چاہیں گے وہ ہندوستان کے اونٹ کی نکیر پکڑ کر اسے موڑتے پھریں گے۔ لہٰذا نہرو نے اور سردار پٹیل نے یہ سوچا کوئی ایسی اسکیم چلی جائے کہ جس سے مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں، اور اس پر جو کہ تھا پھر انگریز بھی رضامند تھا۔ چنانچہ جو کہ تھا محمد علی جناح بہت دانا آدمی، عقل مند آدمی، وہ اس بات کو سمجھتا تھا، اور ایک موقع آیا کہ محمد علی جناح جو کہ تھے وہ مطالبہ پاکستان سے دستبردار ہو گئے تھے، لیکن پھر انہوں نے زبردستی جو کہ تھا اتنا میدان گرم کر دیا، ہندو اور مسلمانوں کے درمیان اتنی تفریق ڈال دی، اتنی نفرت پیدا ہو گئی کہ پاکستان کی تحریک کو خود بخود مواد ملتا چلا گیا، اور حتیٰ کہ جو کہ تھا پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ اس کا مقصد بھی یہی تھا، کچھ مسلمان ہندوستان میں رہ جائیں گے، کچھ مسلمان پاکستان چلے جائیں گے، کچھ بنگلہ دیش میں چلے جائیں گے، یوں 3 حصوں میں ہم مسلمانوں کو تقسیم کر کے یہ جو خطہ اصل ہندوؤں کا ہے، جس کے مالک ہم ہندو لوگ ہیں، یہاں دوبارہ ہمیں حکمرانی کرنے کا موقع ملے گا، اور یہ لوگ جو کہ ہیں ہمارے مسلمان غلام ہو جائیں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ہمیں مسلمانوں سے بدلہ لینے کا موقع مل جائے گا، ہم بھی مسلمانوں کو 700-800 سال تک اپنے ماتحت اور غلام بنا کر رکھیں گے۔ آئیے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں معذرت کے ساتھ۔ ہندوستان کی آبادی جب انگریز سے آتا ہے 30 کروڑ افراد پر مشتمل تھی۔ 30 کروڑ افراد کوئی معمولی بات نہیں۔ جب مغلیہ خاندان یہاں پر آتا ہے یا اس سے پہلے حملہ آور ہوتے ہیں، کم از کم انڈیا کی آبادی 10-12 کروڑ کے لگ بھگ ہوگی، اور جو حملہ آور ہوتے تھے جتنے بھی وہ تعداد میں زیادہ ہوں،
جتنے بھی وہ سامان کے ساتھ آئیں، جتنے بھی لیس ہو کر آئیں، ان کی تعداد لاکھ سے اوپر نہیں ہو سکتی، زیادہ سے زیادہ لاکھ، سوا لاکھ، 2 لاکھ۔ ایک طرف 10 کروڑ آبادی ہے اور ایک طرف 1 لاکھ کا لشکر ہے، اور وہ لشکر ہے آتا ہے اور 10 کروڑ کی آبادی کو لتاڑتا چلا جاتا ہے۔ 10 کروڑ آبادی کی نہ جائیداد محفوظ رہتی ہے، نہ عزت محفوظ رہتی ہے، نہ سرمایہ محفوظ رہتا ہے، اور وہ لوگ جو کہ ہیں غیر ملکی حملہ آور، وہ لوٹ مار کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تاریخ میں اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے جو ہیرو ہیں، آپ کے جو لیڈر ہیں، محمود غزنوی، خلجی وغیرہ، جتنے اورنگزیب عالمی، یہ سارے ڈاکو اور چور تھے، یہ کوئی اسلام کے لیے نہیں آئے تھے۔ سر تسلیم خم، آپ کی یہ بات بھی مان لی جائے کہ وہ چور اور ڈاکو تھے، تو 10 کروڑ افراد آپ کیا کر رہے تھے؟ کہاں گئے آپ کے کھچتری؟ کہاں گئے آپ کے راجواڑے؟ کہاں گئے وہ لیڈر؟ کہاں آپ کی فوجیں گئیں؟ کہاں آپ کا دفاع کا سامان گیا کہ آپ آنے والے حملہ آوروں کو 800 سال تک نہیں روک سکے؟ 800 سال تک! تاریخ کا حیرتناک یہ واقعہ ہے۔ اب اس کے بعد جو کہ یہاں پر جو حکمران ہو گئے، تو پھر ہمیں ہمارے آباء و اجداد کو یہ تنظر کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے تلوار دیکھ کر سلوار اتار دی۔ گویا کہ ہم جتنے بھی مسلمان ہیں، ہم تلوار کے خوف سے جو کہ ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے تلوار دیکھ کر سلوار اتاری، لیکن تمہاری تو دھوتیاں اس طرح بھیگی کہ تمہیں ٹھہرنے کا کہیں موقع ہی نہ ملا، اور تم بھاگتے بھاگتے ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں چلے گئے۔ تاریخ جو کہ ہے وہ اس کا ایک عبرتناک باب تاریخ میں موجود ہے۔ اب آئیے اصل بات کیا ہے ہمارے، اب اگر طاقت کے ذریعے اسلام پھیلایا جاتا، ڈنڈے کے ذریعے پھیلایا جاتا، تو شاید آج ہندوستان میں کوئی ہندو نہ ملتا۔ بلکہ میں یہاں پر مسلمان حکمرانوں کی ایک بہت بڑی غلطی دیکھتا ہوں کہ کم از کم مسلمانوں کو شودر جو درجہ چہارم کی قوم ہے، یعنی کہ ایک بہت ہی گری ہوئی ہندوؤں کی قوم ہے، اور سارے جہان کا جو غیظ و غضب ہے وہ شودروں پر اترتا ہے، حتیٰ کہ انہیں دیکھنا، ان کی بات سننا اب بھی گوارا نہیں کیا جاتا۔ ہندوستان میں اب بھی یہ ہے کہ اگر شودر سامنے آ جاتا ہے تو وہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ آج کا میرا دن جو کہ نحوست کے ساتھ گزرے گا۔ شودروں کے اوپر مسلمان حکمرانوں کو کام کرنا چاہیے تھا، اور انہوں نے اسلام جلدی قبول کر لینا تھا، لیکن انہوں نے اس کے متعلق کوئی کام نہیں کیا۔ ہندوستان کے فلسفی ہیں، فلاسفر ہیں، آئے دن تقریریں، طرح طرح کے بیانات، اس میں تھوڑی سی وہ مبالغہ آ رہا ہے، غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ ایک وہاں کے کچھ جرنیل صاحب ہے ریٹائر، وہ نئی نسل کو ابھار رہے ہیں ہندوؤں کو، چلو بدلہ لینا ہے، انتقام لینا ہے۔ میں نے ایک فقرہ سنا اور مجھے معلوم ہوا کہ وہ کتنا فقرہ بوگس اور تاریخ سے لا علمی کا نتیجہ ہے۔ وہ یہ کہ ہماری جو کنیے تھی، ہماری جو دو شیزائیں تھیں، ہندو یہ کہتے ہیں، اٹھا کر کابل لے جایا گیا اور وہاں پر ان کے بازار حسن کھولے گئے اور انہیں بے عزت کیا گیا۔ تھوڑا سا عقل سے بندہ کام لے، ٹیکنیکل طور پر یہ بات ہی غلط ہے۔ انسان جو ہے کہ بنیادی طور پر حسن کی طرف مائل ہوتا ہے۔ حسن اور بدصورتی میں فرق یہی ہے کہ حسن انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے، بدصورتی اپنی طرف نہیں کھینچتی۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کابل کے لوگ اور ازبکستان کے لوگ، روسی ریاستوں کے لوگ ہمارے ہندوستان کے لوگوں سے 1000 گنا شکل و صورت کے لحاظ سے بہتر ہیں۔ اچھا جی، بہتر ہیں۔ تو ہندو کا لفظ تو بنیادی طور پر ہے ہی کالے آدمی کے لیے استعمال ہوتا۔ ہندو کے لفظی معنی ہے کالا آدمی، چونکہ یہ نسل ہی کالی تھی، ظاہر ان کی عورتیں بھی کالی ہوگی۔ کالی عورتوں کے اوپر گوری عورتوں کو، خوبصورت عورتوں کو، حسین عورتوں کو چھوڑ کر کالی کلوٹی عورتوں کے اوپر عاشق ہونا، یہ کہاں کی عقل مندی؟ یہ وہ جھوٹ ہے جو کہ نوجوان نسل کو ابھارنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہمارے فارسی کے ایک شاعر گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ بخال ہندوش بخشم سمرقند و بخارا، میں اس کے کالے تل کے اوپر سمرقند اور بخارا بخش دوں۔ اس کا مطلب یہ کہ اس شعر میں بھی کالے کے لیے لفظ جو کہ ہے ہندو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ وہ اشتعال باتیں ہیں جو موجودہ نوجوان نسل کو، خاص طور پر مسلمانوں کی نوجوان نسل کو متاثر کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ یہاں پر نوجوان نسل جو مسلمانوں کی، وہ بھی ایک حد تک متاثر ہو رہی ہے، اور ان کے اندر وہ عقیدت مندی، وہ اسلامی احترام جو کہ ہے مسلمان حکمرانوں کے لیے نہیں رہا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈاکو تھے، وہ لٹیرے تھے، وہ حملہ آور تھے، لوٹ کر یہاں پر جو کہ ہمیں کھا کر چلے گئے۔ انہوں نے بھی تسلیم کر لیا، چلو جی یہ بات یہاں پر کسی حد تک جو قابل تسلیم ایسا ہی کر لیا جائے
کہ وہ جو کہ تھے وہ ڈاکو تھے، وہ لٹیرے تھے، لیکن تم کیا کرتے، تم نے دفاع کیسے کیا؟ اب آئیے یہ خبر میں تھوڑا سا وہ کون سی وجوہات ہے کہ ہندوؤں کی بہت بڑی تعداد نے اسلام کو قبول کر لیا۔ دیکھیے ہندوؤں میں 4 فرقے ہیں نسل کے لحاظ سے، ان میں سب سے آخری فرقہ ہے شودر، جسے انتہائی غلیظ اور منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اس کی حالت جو کہ ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو جن لوگوں کو، جن کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے، جن لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم انسان ہیں اور ہمارے ساتھ جانورات جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، اور انہیں اس کا کوئی متبادل رستہ بھی مل جائے، تو پھر اسے کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ اپنے آپ کو انتہائی کم درجے میں رکھے۔ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ترقی کرے، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر مقام پر لے جائے۔ اسی طریقے پر ویش لوگ تھے، وہ بھی برہمنوں کے غلام تھے، انہیں کما کر دیتے تھے، برہمن آتا تھا سب کچھ لوٹ کر لے جاتا تھا۔ برہمنوں کو اتنے وسیع اختیارات تھے کہ توبہ 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 توبہ، ان کے سامنے ہندو خواتین کی عصمت دری حق تھا ان کا، معمولی جو کہ تھی وہ ان کے سامنے یہ واقعہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ جب انسانی جو کہ گروہ 4 طبقوں میں تقسیم ہو جائے اور چاروں طبقوں کا آپس میں ملنا مشکل ہو، وہاں اجتماعیت کا تصور نہیں ہوتا، وہ لوگ اکٹھے ہو کر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ برہمن جس کا کام صرف علم حاصل کرنا ہوتا تھا، وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ علمی لوگ عمومی طور پر عملی زندگی میں ناکام ہوتے ہیں۔ کھشتری جس کا کام لڑنا جھگڑنا ہوتا تھا، یہ لوگ ہٹے کٹے پریکٹس کرتے، چھلانگیں لگاتے، جنگوں کی تیاری کرتے، لیکن تاریخ کی حقیقت یہ ہے کہ جو ہی جنگیں سامنے آئی، انہیں بھاگتے ہوئے دیر نہیں لگی، یہ میدان چھوڑ کر جو کہ تھے وہ بھاگ گئے۔ تو جب یہ ہوگا، اس کے علاوہ ہندو مذہب میں اجتماعیت کا کوئی تصور نہیں ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کر کوئی کام کریں۔ مثلا ان کا سب سے بڑا ولی اللہ اور نیک بندہ وہ ہوگا جو کہ دنیا کو چھوڑ کر، آبادی کو چھوڑ کر کسی جنگل میں چلا جائے، کسی درخت میں کے نیچے جا بیٹھے، وہاں کے پتوں پر پھلوں پر گزارا کرے اور اللہ کو یاد کرے۔ اب ایک آدمی آبادی کو چھوڑ کر جا رہا ہے، وہ اکیلا فرد ہے، اس کے پاس نہ کوئی صلاحیت ہے، نہ کوئی طاقت، نہ توانائی، اور وہ آپ کا ہیرو ہے، تو صاف ظاہر ہے جو بھی اس نسل کا بچہ ہوگا وہ یہی چاہے گا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میں اکیلا جنگل میں چلا جاؤں۔ جب سارے فرد جنگل میں جانے لگیں گے تو معاشرہ کیا رہے گا؟ اس کے برعکس اسلام میں اجتماعیت کا تصور ہے۔ اجتماعیت کا تصور یہ ہے، مثلا یہ ہے کہ امام مسجد سامنے کھڑا ہوتا ہے، عبادت جو کہ ہے اس میں بھی اجتماعیت ہے، عبادت بھی مسلمانوں کی انفرادی جو کہ ہے ان میں انفرادی، امام مسجد اس کے پیچھے 5 7 8 10 نمازی ہوتے ہیں، امام پیش امام جیسا آرڈر کرتا ہے اسی طریقے پر پیچھے والے لوگوں کو ماننا پڑتا ہے، اسی طرح رکوع کرنا پڑتا ہے، سجدہ کرنا پڑتا ہے، پھر قیام کرنا پڑتا ہے۔ گویا کہ مسلمانوں کو تو ابتدا ہی سے ایک پریکٹس کرا دی جاتی ہے، ایک محنت کروا دی جاتی ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں تم نے اکٹھے ہو کر اور زندگی گزارنی۔ جب ایک طرف اجتماعیت کا تصور ہو کہ کام مل کر کرنا ہے، ایک طرف انفرادیت کا تصور ہو، تو اجتماعیت کے سامنے انفرادیت کبھی کامیاب نہیں ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر اصل یہ فلسفہ جو کہ تھا ہندوؤں کا ناکام ترین فلسفہ تھا، جس نے انہیں زندگی میں ناکام ترین کر دیا۔ دوسرا کچھ اور باتیں تھوڑی تھوڑی جو انسان کے اندر کراہت اور غلاظت پیدا کرتی ہے، اگرچہ مذہبی معاملات سامنے آ جائیں تو قریب چیزیں جو کہ وہ دلکش نظر آنے لگتی ہیں، دلکش چیزیں جو کہ وہ قریب نظر آنے لگتی ہیں۔ مثلا گائے کے گھر کا استعمال، ہمارے ہاں بھی یہ رواج تھا پاکستان بننے سے پہلے، ہماری مائیں بھی جب جو جگہ پلید ہو جاتی تو اس کو گوبر سے پاک کرتی تھی ہندوؤں کے اثرات سے۔ گوبر انسان غلاظت ہے ایک جانور کی، اور جسے انسان کی غلاظت ہے، انسان کی غلاظت سے ہم کتنی نفرت کرتے ہیں، تو وہ جانور تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک ہلکے درجے کی مخلوق بنایا۔ اب اس گوبر کی اتنی اہمیت، اس گوبر کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، اسے مقدس بنا لینا، اور گائے کے پیشاب میں ہی سارے جہاں کا علاج دریافت کرنا، گائے کے گوبر میں سب کچھ کرنا، اس قسم کی وہ چیزیں تھیں۔ درختوں کی پوجا کرنا، سورج کی پوجا کرنا، سانپ کی پوجا کرنا، اگرچہ یہ مقامی لوگوں کی وجہ سے ان پر اثرات بڑے تھے، لیکن یہ ان کے مذہب کا حصہ تھا۔ ہر صاحب شعور آدمی یہ سوچتا تو ہے نا کہ یار یہ کیا ہے، پتھر کا وقت مجھے کیا دے سکتا ہے، سورج صبح نکلتا ہے روشنی دیتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے، پانی میری پیاس تو بجھا سکتا ہے، میرے اور کس کام کا، میری باقی ضرورت نہیں پورا کر سکتا۔ سانپ جو کہ وہ ایک لمبی سی علامت ہے، اسے زہر کی علامت، حسد کی علامت سمجھے، لیکن سانپ سامنے جس کو ڈسا، خواہ وہ برہمن تھا، خواہ شودر تھا، کیش تھا، جو بھی تھا،
اس کو جو نا اسے معاف سانپ کے زہر نے معاف نہیں کیا۔ اس قسم کی اوٹ پٹانگ چیزیں جو کہ ہے انسانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ یار یہ مذہب نہیں ہے۔ ہمارے جو آباء و اجداد تھے سمجھدار ہے کہ وہ ہندو مذہب سے تو اکتا چکے تھے، اور کسی نئے جو کہ تھے وہ قافلے کی کسی نئی منزل کی تلاش میں تھے۔ جب یہاں پر مسلمان حملہ آور ہوئے، ان کے حملے کجا، ان کی خوبیاں خرابیاں علیحدہ، لیکن مسلمانوں کے اندر ایک وسیع ظرفی پائی جاتی تھی۔ مسلمانوں کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں، انہوں نے اس کا عملی ثبوت بھی دیا اور عملاً کر کے بھی دکھایا، اور اس کے علاوہ انسانوں کے اندر تفریق ختم کی۔ چھوٹا بڑا جون سا بھی ترقی کر جائے، جون سا آدمی بڑھ جائے، مذہب کے حوالے سے کوئی رکاوٹ نہیں پڑتی تھی۔ اس کے علاوہ نکاح کی پاکیزگی تھی، تو 5 وقت وضو جو کہ ہے یہ صفائی تھی۔ اس کے علاوہ جو کہ تھا بیٹھنا اٹھنا صاف ستھرا تھا، حرام چیزیں یعنی غلیظ چیزیں جو کہ تھیں ان سے نفرت کی جاتی تھی، اور حلال چیزیں جو کہ تھیں انہیں میدان میں لایا جاتا۔ یہ تھی وہ وجوہات جو ہمارے آباء و اجداد دیکھتے اسلام قبول کیا۔ ہمارے آباء و اجداد نے ڈانگ کے ذریعے، سوٹے کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، کوئی 2-4 واقعات ہو جائے تو انہیں اجتماعی واقعات نہیں کہا جاتا، وہ انفرادی واقعات ہوتے ہیں۔ چونکہ یہاں کا انسان جو کہ تھا کسی نئے نظام کا متلاشی تھا، اور وہ مسلمانوں کی صورت میں یہاں ظاہر ہوا، اور یہاں کے لوگوں نے اسلام کو فوراً ہی قبول کر لیا، فوراً ہی قبول کر لیا۔ مزید اس موضوع پر باتیں کرنے والے مجھے اس بات کا جواب دیں کہ راجہ ظاہر اپنے علاقے، اپنے وطن میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو تمام سہولیات، تمام وسائل میسر ہیں، ہزاروں میل دور سے محمد بن قاسم اٹھتا ہے۔ پہلے کی طرح یہ بتاؤں میں 1,00,000 سے زیادہ اس کا لشکر نہیں ہوگا، تو وہ اٹھتا ہے اور دنداتا چلا آتا ہے، اور وہ جو کہ دیبل کے اوپر فتح حاصل کرتا ہے، راجہ ظاہر کو قتل کر دیتا ہے۔ پھر وہ وہاں پر رکنے والا نہیں ہے، وہ ملتان تک چلا آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ دیبل موجودہ کراچی اور ملتان کے درمیان کوئی رکاوٹ تھی ہی نہیں، کوئی ایسا دفاعی صورت تھی ہی نہیں۔ ہمارے پنجاب میں چلو بعض دفعہ تاریخ میں ہم کامیاب نہیں رہے، لیکن عبداللہ بھٹی ہو گیا، احمد خان کھرن، یہ آزادی کی تاریخیں تو ہیں، جدوجہد کی تاریخیں تو ہیں، لیکن سندھ والوں کے یہاں تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ ایک محمد بن قاسم نے ان کا سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ ہم جو کہ اب ہماری پہچان ہو گئی کہ ہم بنیادی طور پر مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، لیکن ہم رہنے والے ہندوستان کے ہیں۔ اس حوالے سے ہم ہندو بھی ہیں، کیونکہ ہم ہندوستان کے باسی ہیں۔ ہم یہ علاقہ قطر نہیں چھوڑ جائیں گے۔ ہماری تہذیب و تمدن ایک اشتراک ہے ہندو مذہب کا اور اسلامی مذہب کا۔ ہم یہ علاقہ قطر نہیں چھوڑ کر جائیں گے، یہاں پر رہیں گے، اور اس علاقے میں بطور مسلمان رہیں گے۔ اسلام زندہ باد، اللہ اکبر۔